بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نازل کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹر میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ اسی شب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات میں اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ صاحب المظاہر حق نقل کرتے ہیں کہ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ عز و جل اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت، توبہ، استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی اور صبح چمکنے تک ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شب قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان کے مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے ابھی آپ نے اوپر ملاحظہ کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کے کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ سورۃ قدر کی شان نزول بیان کرتے ہوئے بعد مفسرین کرام علیہ السلام نے ایک نہایت ایمان افروز حدیث بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو بہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں جب ان کو پائے تو نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئی تو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی تو رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا تھا، میں آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی، اور آپ کو ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بھی بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کے طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخرکار پھر ایک موقع اس کو مل گیا، لہذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا
تو اس ظالمہ نے نہایتی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کے زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی نے یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیوی کی آگے اپنا راز افشاں کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر انداز نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری رات اس کی ساری محنت رائے گئی اور دنیا کی دولت کے نشے میں بد مست بیوی نے اپنی نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اعتبار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی سے سپاکی سے آپ کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی، اور اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ عز و جل کی غیرت کو جوش آیا اور قہر قہار غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والے بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہی خاکستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات، جہاد، تکالیف، مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت برکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزارتے ہیں، کچھ حصہ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی وقت صرف ہوتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں ہی بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اور اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے ہر ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔